آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے جو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک خاص ٹپیکل سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ فیملیز کے لیے بڑا سم ٹائم پریشان کن بن جاتا ہے. ہمیں فیملیز کے پیشنٹ کے فون آتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں یا آ کے بتاتے ہیں سٹوریز کہ جی یہ وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے تو کیا کیا جائے. ظاہر سی بات ہے پھر ہم ڈپینڈنگ آن سچویشن کہ جی کیا بات ہو رہی ہے, کس سینیریو میں بات ہو رہی ہے, کیا کلینیکل کنڈیشن وہ ہمیں کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے حوالے سے مشورہ بھی دیا جاتا ہے. جو بھی ایک پراپر گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ بھی سجیسٹ کی جاتی ہے. تو ایسی ہی سچویشن میں سے ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جی فیملی ہمیں بتاتی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے کسی نیئر ون کو ایک لیٹ سے کہ ریہیب سینٹر میں ایڈمٹ کرایا ہوا ہے. وہاں پہ جب ہم نے ایڈمٹ کرایا اس کے کچھ عرصے بعد جو وہ بتاتے ہیں سکیجول دیتے ہیں کہ جی آپ نے ان ٹائمز پہ وزٹ کر سکتے ہیں. جب ہم نے وزٹ کی, پہلی وزٹ کی, دوسری وزٹ کی, ہی واز ڈوئنگ فائن, پیشنٹ ٹھیک تھا, ان کو میڈیسن مل رہی تھی, ان کی حالت بھی بہتر تھی, ان کی ہائیجین بھی بہتر تھی, پرسنل گرومنگ بھی امپروو ہو گئی تھی, ویٹ بھی بہتر ہو گیا, سلیپ بھی بہتر ہوگی, ان کی جو ٹاک کرنے کا مینر تھا وہ بھی. اور ہمیں وہ لگا کہ جی اب ریہیب جو ہے نا وہ ایک پراپر طریقے سے چل پڑی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آفٹر فیو ڈیز یا آفٹر 1 ویک ہم اگین وزٹ کرتے ہیں. جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو بالکل اس کے برعکس, بالکل اپوزٹ ایک سچویشن ہمارا ویٹ کر رہی ہوتی جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھی. پیشنٹ از کمپلیٹلی ڈسشیولڈ, گرومنگ ٹھیک نہیں ہوتی, پرسنل ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی, پیشنٹ کی جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فزیکل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہو گئی ہے, بعض اوقات باڈی میں سٹفنس آ جاتی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو سینٹرز والے یہ بتاتے ہیں کہ جی ادویات کی وجہ سے یا کوئی اور وہ ریزن دے دیتے ہیں, ان کی طبیعت خراب ہوگی تو اب یہ امپروو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جب ہم ادویات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ جو ان کی پرائمری جو میڈیکیشن تھیں ڈیو ٹو اینی ریزن وہ سٹاپ ہو گئی ہیں, وہ ان کو نہیں مل رہی ہیں. اب ایک سنگل میڈیسن وہ دیتے ہیں 24 آور ایک دوائی دے رہے ہیں. پیشنٹ بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں, میڈیکل ریکارڈ میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو جو ہے نا ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیوں ہوتا ہے, یہ اس طرح کی کیوں سچویشن ہوتی ہے. دیکھیں اس میں جو بنیادی ایک نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک سینٹرز میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہائی ڈوز انجیکٹیبل کا سہارا لیا جاتا ہے. وہ سم ٹائم ضروری بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ریمپنٹ ایک پریکٹس ہے جس کی وجہ سے کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک اینٹی سائیکوٹک ہائی ڈوز انجیکٹیبل دیے جاتے ہیں. تو ان کا ایک کامن سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے جسے ہم نیورولیپٹک میلگننٹ سنڈروم کہتے ہیں, NMS جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے. ایک سیریس یہ ایلنس ہوتی ہے. اس میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ جو علامات میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہی ہوتی ہیں. سٹفنس آ جاتی ہے, پیشنٹ بیکم فیبرائل, ہائی فیور آتا ہے, باڈی سٹف ہو جاتی ہے, اور سرٹن بایو کیمیکل جو ابنارمیلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ جو آرگینک فنکشننگ ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ایک سیریس ایلنس ہے, اٹ کوڈ بی فیٹل, اور اس کی اچھی خاصی مورٹیلٹی جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ جی ہو سکتی ہے. تو وہ ایسی سچویشن میں پھر دیر از نو آپشن کہ جی آپ کسی بھی قسم کی میڈیکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. یہ کسی بھی سائیکیٹرک فیسلٹی کے لیے, کسی بھی سائیکیٹرک ایمرجنسی کے لیے NMS از اے ریڈ فلیگ. یہ ایک نائٹ میئر ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا, اور یہ اگر ہو جائے تو اس میں چونکہ مورٹیلٹی انوالو ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی بیسیکلی یہ ہو رہا تھا. جو ہماری فیملیز کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جی وہ ڈیلینگ ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں جان بوجھ کے, پہلے بالکل ایک امپرووڈ پیشنٹ کو ڈیٹیریوریشن کروا کے وہ ڈیو ٹو کمرشل ریزن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, پرولانگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں لیس کامن. ایسا ہو تو سکتا ہے, اس کو ایبسولیوٹلی ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ موسٹلی ڈیو ٹو NMS جو ہے نا وہ ایک سیریس میٹر ہے. اس میں پھر آپ ادویات نہیں دے سکتے, سپورٹو میجرمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے. اس کنڈیشن میں, اس فیز میں, اور جو NMS ہے وہ 1 to 2 ویک تک چل سکتا ہے. جب اس کنڈیشن میں فیملی
وہاں پہ وزٹ کرتی ہے تو ان کو وہ ساری پکچر لگتی ہے کہ جی جو ایک ہفتہ پہلے جو پیشنٹ بالکل ٹھیک تھا اب تو بالکل اپوزٹ پول پہ وہ ان کو نظر آتا ہے. تو اس پہ ان کی اپریہینشن بہت بڑھ جاتی ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ انکوائر کریں. یو ہیو ایوری رائٹ, آپ فائلس چیک کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں سینٹر سے کہ جی کیا ہوا یہ ساری سچویشن. اف دے کم اپ ود پلازیبل ایکسپلینیشن فائن, اگر نہیں تو آپ کوئی اور بھی وے آؤٹ بہت سے ہوتے ہیں, آپ اپروچ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ جی کیا ہوا. آبویسلی آپ نے ایک خاص پرپس تھا آپ کا وہاں پہ جب آپ نے ایڈمٹ کرایا تھا اپنے پیشنٹ کو. تو یہ ایک تناظر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو اس میں اس طرح کی کلینکل ڈیٹیریشن آ سکتی ہے, اور فیملی کی جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اسی حوالے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر رزلٹ جو ہے نا وہ بہت بہتر آتے ہیں. بہت شکریہ.